برائے تاجیر ظہور امام الامام بلند تر صلوات، برائے صحت و سلامتی مومنین مومنات بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فقد وامر الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الاطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا صلوات واللعنۃ الدائمہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد قد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی صلوات۔ خدا کی ذات بانیان محفل، بانیان جشن، بانیان میلاد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، سننے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ قبولی دعا کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد علیہ۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز مولانا سجاد احمدی صاحب بڑے اچھے انداز میں اپنے دلوں کو منور، آپ کے قلوب کو منور کر گئے ہیں، اور تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے، میرا تو گھر ہے، آپ بھی ہمارے گھر والے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی ڈبل ہے، ڈبل ہے، میں ڈبل ہی لوں گا انشاءاللہ، شان نہیں ہونا ہے آپ نے۔ تو صلوات کا میرا خیال ہے تھوڑا سا لہجہ اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا ہے مولوی صاحب کی تبلیغ کی وجہ سے، لیکن جتنا ہونا چاہیے ابھی اتنا نہیں ہوا۔ من صلی علی النبی مرۃ واحدہ، جو میرے نبی پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، حدیث جو سے سننی آپ، اور اس کو اپنی زندگی کا اپنے حصہ بنا لینا ہے۔ اور یہ درود مختص نہیں ہے مجلس کے ساتھ فقط کہ یہاں مجلس میں کوئی پڑھائے تو وہ بھی آپ بڑے نخرے اور ناز کے ساتھ پڑھیں، بڑی مشکل سے باتیں کرنے تو آپ تھکتے نہیں ہیں، جب کر رہے ہوں آپ کے واقع قسم سے ڈیرے سے دیواروں سے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو دوسرے محلے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ذاکر بیچارہ مول سے ایسے جیسے بھوک لگی ہوئی ہے، بیچاروں کو پیاس لگی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، آخری ٹائم ہے، اس حدیث کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ آج نبی کی میلاد ہے، نبی پاک کا میلاد ہے، یقین کریں اس کو اپنی زندگی کا اپنے حصہ بنا لینا ہے۔ جہاں پر بھی بیٹھے ہوں خضوع اور خشوع کے ساتھ درود پڑھتے رہنا ہے۔ بکواسیات لغویات سے بہتر یہ ہے کہ اپنے پاک نبی پر درود بھیجتے رہا کریں۔ نعرہ بھی رال کے مارے کرو ذرا، اینج نہیں اکھڑے اکھڑے نعرے، دھیمی دھیمی صلوات۔ بڑے متقی لوگ ہیں آپ، بڑے پرہیزگار لوگ ہیں آپ۔ من صلی علی النبی مرۃ واحدہ، جو میرے نبی پر ایک دفعہ صلی اللہ علیہ کا، اللہ اس پر درود بھیجتا ہے ملائکہ کی 1000 صف کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ من صلی علی النبی مرۃ واحدہ، جو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ، اللہ اس پر درود بھیجتا ہے ملائکہ کی 1000 صف کے ساتھ، یعنی ملائکہ کی 1000 صف، قطار، صف کہتے ہیں قطار کو، 1000 قطار ہوگی ملائکہ کی،
اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ، ملائکہ کی 1000 قطار کے ساتھ اس بندے پر درود بھیجے گا۔ آگے توجہ کرنا جملے پر، ہر قطار میں 1000 ملک ہوگا۔ حساب خود کر لینا، ہر قطار میں 1000 ملک ہوگا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب میرے نبی پر کوئی درود بھیجے گا، میں اللہ ملائکہ کی 1000 صف کے ساتھ، ہر صف میں 1000 ملک ہوگا۔ جب میں اللہ اس پر درود بھیجوں گا ملائکہ کی 1000 صف کے ساتھ، ہر صف میں 1000 ملک ہوگا۔ پوری توجہ کا تعلق اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ جب میں ملائکہ کے ساتھ درود بھیجوں گا، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس بندے پر درود نہیں بھیجے گی۔ اور سونی جی سے بات کریں، ایک باری اور پیارے انداز میں اللہ پیغمبر کا میلاد ہے۔ بس چند جملے توجہ سے آپ نے سنا۔ نبی سارے ہی نبی ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، لیکن خدا کی قسم جو اللہ نے آخری نبی کو عظمت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، رتبہ عطا کیا ہے، جو کمال عطا کیا ہے، جو قرآن عطا کیا ہے، تو جو ہے میری طرف وہ کسی نبی کو عطا نہیں۔ نبی آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں، صحیفے لے کر آئے ہیں۔ خدا کی قسم کسی نبی کو اللہ نے کسی کے قلب مبارک پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، تو جو ہے میری طرف کسی نبی کے قلب مبارک پر۔ تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، صحیفے جو نازل ہوئے ہیں انبیاء پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت ابراہیم پر، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سارے نبیوں پر جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، کوئی تاریخ میں پڑھ کر مجھے دکھا دے کہ کسی کے قلب مبارک پر اللہ نے کتاب نازل ہوئی۔ واحد نبی ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ، جس کے قلب کو اللہ نے اتنا پیارا انتخاب کیا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ اللہ نے نبی کے قلب پر نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ نے نبی کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ تھوڑی سی اپنی معرفت کو بلند کریں، ایک قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، نہ کوئی آگے بات دیکھتے ہیں، نہ کوئی پیچھے دیکھتے ہیں، نہ ادھر کی قرآن کی آیت دیکھیں گے، نہ ادھر قرآن کی، نہ وہ سپارہ، نہ یہ سپارہ، نہ وہ سورت، نہ یہ سورت۔ انا بشر مثلکم، وہ جی اللہ کہہ رہے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں۔ اگر تم جیسا بشر ہے تو تمہاری زلفوں کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ تو جو ہے میری طرف، اگر وہ تم جیسا بشر ہے تمہاری زلفوں کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ تمہاری چادر کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ جس نبی کا چہرہ اس کو اتنا پیارا لگے کہ کبھی زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، کبھی چادر کی قسم کھا رہا ہے، خدا کی قسم اس نبی کا قلب کتنا پیارا ہوگا، اس نبی کا قلب کتنا مبارک ہوگا۔ اگر تم جیسا ہے تمہاری زلفوں کی قسم بھی کھاتا، لباس کی قسم کھا رہا ہے، چادر کی قسم کھا رہا ہے، کملی کی قسم کھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کریں بعض کا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان میں عاشق کون ہے، معشوق کون ہے۔ تو جو ہے میری طرف، عاشق کون ہے، معشوق کون ہے؟ نبی عاشق ہے خدا کا یا خدا عاشق ہے نبی کا؟ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ قرآن ہے کیا جو پیغمبر کے قلب مبارک پر اللہ نے نازل فرمایا؟ سید القطب، میں چند جملے پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ سید القطب، چلو مجھے پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی، اور حدیث بھی آپ کے مزاجوں کے بڑی مطابق ہے، اور میرا کوشش یہ ہوگی کہ حدیث پر ختم نہ کروں، میں نے بہت کچھ کہنا ہے آپ کو بھی، کچھ آپ کو بھی تو جوڑنا ہے۔ جب پیغمبر اعلان غدیر کے بعد واپس آئے، مسجد نبوی تشریف فرما تھے، ایک عربی آ گیا، کہا یا رسول اللہ حل من کا یا من اللہ، یہ جو آپ نے سنا ہے غدیر قوم پر اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، سن لیا اس بیچارے نے، قاضی نشین تھا، آپ نے غدیر قوم میں اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، حل من کا یا من اللہ، یہ جو آپ نے اعلان فرمایا تھا مولا فاض علی مولا
یا رسول اللہ یہ آپ کا اپنا کیا ہوا اعلان ہے یا من اللہ یا اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا یا عرابی لکل شیء سید، پوری توجہ کا طالب، لکل شیء سید، ہر شے کا ایک سردار ہے، ہر شے کا ایک قبیلے کا سردار، قوم کا سردار، محلے کا سردار، ملک کا سردار، سلطنت کا سردار، پوری توجہ کا طالب، لکل شیء سید۔ فرمایا وسید الکتب القرآن، اللہ نے کتابوں کا سردار قرآن مجید کو قرار دیا۔ کتابیں ساری اس نے نازل کی، تورات اس نے بھیجی ہے، انجیل اس نے بھیجی ہے، زبور اس نے بھیجی ہے، صحف اس نے بھیجی ہے۔ سید الکتب القرآن، اللہ نے کتابوں کا سردار قرآن مجید کو قرار دیا۔ وسید اللیالی لیلۃ القدر، اللہ نے راتوں کا بھی ایک سردار قرار دیا۔ فرمایا راتوں کی سردار اللہ نے لیلۃ القدر کو قرار دیا۔ پوری توجہ کا طالب، وسید الیام یوم الجمعہ، کا دنوں کا بھی اللہ نے سردار قرار دیا، جمعے کا دن۔ فرمایا وسید البیوت بیت الحرام، اللہ نے گھروں کا بھی سردار قرار دیا، اور گھروں کا سردار اللہ نے بیت الحرام کو قرار دیا۔ پوری توجہ کا طالب، کل شیء سید، ہر شے کا سردار سید الکتب القرآن، کتابوں کا سردار اللہ نے قرآن کو قرار دیا۔ وسید الیام یوم الجمعہ، ایام جمعہ، جمعے کے دنوں میں تمام دنوں کا سردار اللہ نے یوم الجمعہ قرار دیا۔ وسید اللیالی لیلۃ القدر، اللہ نے تمام راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو قرار دیا۔ وسید البیوت بیت الحرام، اور اللہ نے تمام گھروں کا سردار بیت الحرام کو قرار دیا۔ فرمایا وسید الملائکہ، اللہ نے ملائکہ کا بھی ایک سردار قرار دیا ہے۔ وہ کہے فرمایا سید الملائکہ جبرائیل، اللہ نے تمام ملائکہ کا سردار جبرائیل کو قرار دیا۔ فرمایا انا سید الانبیاء، میں انبیاء کا سردار ہوں، وہ علی سید الاوصیاء، علی اوصیاء کا سردار ہے۔ وہ سید الکتب القرآن، تمام کتابوں کا سردار اللہ نے قرآن کو قرار دیا۔ اچھا ایک سوال ہے آپ، اِنَّا انزلناہ فِی لیلۃ القدر، یہ سب کو آتی ہے، اتنی پریشانی والی بات نہیں، بچوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو تو آتی ہی آتی ہے۔ یہ سورہ قدر سب کو آتی ہے، اِنَّا انزلناہ فِی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ نازل کہاں کیا؟ فی قلب الپیغمبر، محمد کے دل پہ نازل کیا۔ پورے قرآن ایک ہی دفعہ پیغمبر کے قلب مبارک پہ نازل کیا۔ میں پوری توجہ کا طالب ہوں۔ اِنَّا انزلناہ فِی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ما ادرک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی بتا دیجیے کہ تم تو نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے جس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ میں پوری توجہ کا طالب ہوں، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے۔ لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر کا نتیجہ خود لینا ہے آپ نے۔ اللہ نے جس رات میں قرآن نازل کیا ہے، اگر اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے تو اللہ نے جس قلب پر قرآن نازل کیا ہے اس کو کتنا بہتر قرار دیا ہوگا۔ جس قلب پر نازل کیا ہے، وہ بھائی جس رات میں نازل کیا ہے، اگر وہ اتنی مبارک ہے، جس رات میں نازل کیا ہے، رات ظرف ہے اور ٹائم ہے، وقت ہے، اگر اللہ نے جس رات میں نازل کیا ہے اس کو اگر اتنا مبارک قرار دے دیا تو اللہ نے جس قلب پر نازل کیا ہے وہ کتنا مبارک ہوگا۔ پھر کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ وہ قلب آب زمزم سے دھویا گیا، اس کو پاک کیا گیا۔ بھائی شرم والی بات نہیں ہے خدا کی قسم۔ آب زمزم کی کیا اوقات ہے جو میرے قلب نبی کو پاک کرے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کس کی ایڑیوں سے نکلا ہوا ہے؟ کون نبی؟ وہ نبی جو اس نبی کی امت ہونے کی خواہش کر رہا تھا،
وہ نبی جو اس نبی کی امت ہونے کی خواہش کرتے رہے کہ خدایا اگر یہ امت ہماری امت نہیں ہے، جب امت کے نبیوں پر فضائل پڑے گئے نا، آخری نبی کی امت، کہ آخری نبی کی امت کے یہ فضائل ہوں گے، یہ فضائل ہوں گے، خدا کی قسم ہماری بات قسمتی ہے کہ ہم اس کا معرفت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، بکواس بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، تان تشنی میں لگے ہوئے ہیں، بغض میں لگے ہوئے ہیں، کردار سازی میں نہیں لگے ہوئے، کردار بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کس نبی کی امت ہو؟ آخری نبی۔ کون آخری نبی؟ جس کے کل پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ میں پوری توجہ کا طالب ہوں، قرآن نازل کیا کہ جس کل پر، اس کو دھویا جا رہا ہے کس سے؟ عابدم۔ عابدم کا میں کیا؟ ایک نبی جو آخری نبی کی امت ہونے کی خواہش کر رہا ہے کہ مجھے اس کا امت ہی قرار دے دے۔ جب اس نبی کے امت کے فضائل پڑھے گئے انبیاء پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت اسماعیل پر، تو ہر نبی نے خواہش کی ہے خدایا اس کو ہماری امت قرار دے دے۔ کہا نہیں، یہ ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، زمین کو اس کا نام محمد ہوگا، ملائکہ میں اس کا نام احمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا، زمین میں اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ اس نبی کی امت ہے۔ جب نبیوں نے دیکھ لیا نا کہ یہ ہماری امت تو نہیں بن سکتی اور فضائل اتنے ہیں اس کے، کہا خدایا اگر یہ ہماری امت نہیں بن سکتی تو کم از کم اتنا کر دے کہ ہمیں اس کا امتی بنا دے، ہمیں اس کا امتی بنا دے۔ اچھا، جو نبی کا امتی ہے اس کی ایڑیوں سے رگڑا ہوا عابد، اور بھائی ہمارے لیے متفرق ہے، اشتباہ نہ ہو، غلطی نہ ہو، مغالطہ نہ ہو، ہمارے لیے مبارک ہے کیونکہ نبیوں کی ایڑیوں سے نکلا ہوا ہمارے لیے شفا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے نبی کے قلب کو دھونے سے ہمارے نبی کا قلب پاک ہو جائے۔ جس قلب پر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا، اللہ نے اس قلب کو ازل سے انتخاب کر لیا تھا، ازل سے انتخاب کیا تھا، نہ یہ کہ رسول آئے ہیں اس کے بعد انتخاب ہوا ہے۔ ویسے جب بھیجا تو رسول نہیں تھے، اور بھائی اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت رسول نہیں تھے۔ اعلان کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ کہتا ہے اعلان کر دے۔ حضرت عیسیٰ کب نبی تھے؟ بولے میرے ساتھ، ہاں جی، حضرت عیسیٰ کب نبی تھے؟ گہوارے میں، جب یہودیوں نے تہمت لگائی ہے حضرت مریم پر، تو اللہ نے کیا کہا؟ مریم پریشان نہیں ہونا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا دفاع خود آنے والا کرے گا، تمہیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مریم نے اپنا کوئی دفاع نہیں کیا، تہمت لگائی ہے، بہت بڑی تہمت لگائی ہے، کہا مریم تیرے باوجداد تو ایسے نہیں، یعنی تیرے باوجداد پاک و پاکیزہ، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کام نہیں ہے کوئی۔ ایک مقدس بی بی، پاک بی بی، طیب بی بی، طاہرہ بی بی، مقدسہ بی بی، اس پر اتنی بڑی تہمت، اور یقین کریں حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا، نہیں کہا میں پاک ہوں، میرے باوجداد پاک ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، نہ کہا اللہ نے کہا تو چھپ کر روزہ رکھ لے، میں خود بلوانے والے کو بلواؤں گا، وہ بول بول کر اپنا بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہاں پر گواہی دی؟ قرآن کی آیت ہے کہ اس سے پوچھو، اشارہ کی ہے، کون؟ جو گہوارے میں ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ بھائی میں پوری توجہ کا طالب ہوں، اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں۔ جب حجت خدا کے مقابلے میں دشمن آتا ہے نا تو دشمن اپنے حواس ہی کھو جاتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، جب حجت خدا کے مقابلے میں دشمن آتا ہے اپنی عقل ظاہر کر بیٹھتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں جو بھی گہوارے میں بچہ ہے؟ اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بندہ کیسے کلام کرتا ہے؟ او بھائی بولتا کدھر نہ لے، زبان نہ تو زبان نہیں دیتی اللہ۔ میں یہودیوں میں سوال کر رہا ہوں،
او بھائی یہودیاں ہو تو اللہ زبان نہیں دیتی. حضرت مریم کہہ رہی ہے اس سے پوچھو تو پوچھو، اور تم نے زبان سے پوچھ لینا. کہہ رہے ہیں کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا، ہم اس بچے کو کیسے ہم کلام ہیں؟ بھئی ہم کلام ہو جاؤ، بول کے تو دیکھو. وہ کہتا کیا ہے؟ ان کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ یہ بچہ ہمارے ساتھ کیسے کلام کرے گا؟ کیا رہے ہیں؟ کیفا نکلم، ہم کیسے کلام کریں گے؟ بھئی اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، وہ زبان کے ساتھ کلام کرو. عقل کھو دیتا ہے بندہ. بالآخر انہوں نے ہمت کی، جب حضرت مریم نہیں بولی ہیں پھر اشارہ کیا، پھر اشارہ کیا، ان کے اندر ہمت آئی کلام کی. پہلا جملہ کیا تھا؟ کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں. بھائی گہوارے میں ابھی پوری توجہ کا طالب ہوں. اچھا میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، انہوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے تہمت لگائی. او بھائی اللہ کا نبی تو تہمت کا جواب دے. کہو میری ماں پاک ہے، میرے ابا اجداد پاک ہے، میں پاک ہوں. کہہ رہے نہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لگائی تہمت ہے اور کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. یہودی بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. یعنی سمجھ گئے ہیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی مائیں پاک ہوتی ہیں. جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی مائیں پاک ہوتی ہیں، اس کے باوجداد پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجداد طیب اور طاہر ہوتے ہیں. وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ کفر نہیں کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں. تم اپنے نبی کی عظمت کی اتنے قائل ہو کہ ماں باپ بھی مشرک تھے اور پھر مسلمان ہوئے. شرم آنی چاہیے خدا کی قسم. اور نبی کی معرفت پیدا کرو. اگر حضرت عیسیٰ گہوارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ میری ماں پاک ہے، شرک سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، میری ماں کبھی نجاست کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے، تو ہمارے نبی کے والدین شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کے والدین پاک اور پاکیزہ اللہ نے خلق کیا. آخری نبی آ رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور ایک نظام کے تحت آ رہا ہے، ایک سسٹم کے تحت آ رہا ہے. اللہ بھیجنے والا ہے، ایک سلسلہ ہے. اپنی معرفتوں کو بلند رکھیں خدا کی قسم. یہ ہیں کتابوں میں وشواس، یہ کتابوں میں روایتیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ موجود ہیں، لیکن روایتیں ہیں تو درایت سے بھی کام لو. اگر روایتیں ہیں تو تھوڑی سی عقل سے بھی کام لو. اور اہل بیت کے جملے ہیں، وہ روایات جو قرآن اور عقل کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ اٹھا کے مارو. سمجھ لو یہ ہماری نہیں، ہمارے دشمن کی طرف سے آئی ہے، اس کو دیوار پہ اٹھا کے مارو. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تیرے نبی کے لب نہیں ہلتے ہیں، اس وقت ہلتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی نازل پیغام آتا ہے، اس ٹائم ہلتے ہیں. نہیں جی یہ نبی کی تو عادی زندگی ہے، یہ نبی کی تو عادی زندگی ہے. تو پھر یہ سونا کیسے سنت ہو گیا ہے؟ تو جو ہے میری طرف، بھائی میری طرف تو جو ہے، بھائی ہم نے نبی کی زندگی کو حصوں میں تقسیم کر دیا نا کہ یہ نبی کی تشریح زندگی ہے. نماز پڑھتے تھے تو اللہ کہتا ہے ایسے پڑھو، روزہ رکھتے تو اللہ کہتا ہے ایسے رکھو، عبادات اذان ایسے دو، اقامت ایسے دو، آج ایسے کرو، طواف ایسے کرو. یہ نبی کی تشریح زندگی ہے، اسلامی زندگی. اور ایک نبی کی عادی زندگی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اسلامی زندگی علیحدہ ہے اور عادی زندگی علیحدہ ہے تو پھر یہ سونا ایسے سنت ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سونا تو عادی زندگی ہے بھائی. تو جو ہے سونا تو نبی کا عادی زندگی ہے، پھر سنت کیسے ہو گیا؟ مسواک کرنا یہ اسلامی زندگی ہے یا عادی زندگی ہے؟ نا خدا کی قسم نبی ہر وہی کرتا ہے جو اللہ کرواتا ہے، اور وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا ہے. مشیت اللہ، اللہ کی مشیت ہے تیرا نبی، اللہ کی رضا ہے تیرا نبی، اللہ کا غضب ہے تیرا نبی. اللہ جب غضبناک ہوتا ہے
تو اس کو دیکھ لیا کرو. اگر یہ غضبناک ہو رہا ہے سمجھو اللہ غضبناک ہو رہا ہے. اگر یہ راضی ہے سمجھو تیرا اللہ راضی ہے. اگر یہ راضی ہے کتنی محنت کی ہے. جشن صادقین ہے, امام صادق کی بھی مناسبت ہے, بس 2-4 جملے, زیادہ دامت. کتنی دامت کی ہے تیرے نبی نے. 63 سال کی زندگی ہے, خدا کی قسم. عرش سے فرش پہ آئے ہیں. اللہ نے عرشی مخلوق کو فرش پہ بھیجا ہے. کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے, تمہیں تاریکیوں سے نکالے, تمہیں ظلموں سے نکالے, تمہیں کمال تک لے جائے, تمہارے اندر جو نقص ہے وہ ختم کرے. نبی کس لیے آئے ہیں؟ وہ بھائی فقط کفار مشرکین کے لیے آئے کہ مشرکین کی حالت میں ڈوبے ہوئے تھے, ان کو جہالت سے نکالے. تیرا نبی آخری نبی, قیامت تک نبی, اور اس کا آئین قیامت تک آئین, اس کی ہدایت قیامت تک ہدایت, اس کی سیرت قیامت تک سیرت, اس کا اسوہ قیامت تک اسوہ. وہ جتنا مشرکین کے لیے ہدایت کا سبب بن کر آیا ہے, اتنے ہی تمہارے لیے بھی ہدایت کا سبب بن کر آیا ہے. جو مانگا ہے اس کا دو. مانگا کیا اس نے؟ 23 سال نہیں, 63 سال ہے. 63 سال. پہلے 40 سال کی زندگی گزاری ہے نا, وہاں پہ بڑا کچھ برداشت کیا. 63 سال پیغمبر نے زندگی گزاری ہے تمہارے لیے. اسلام لایا ہے, پاکیزہ اسلام لایا ہے, مقدس اسلام لایا ہے, طیب اسلام لایا ہے, تمہیں ہدایت کی طرف لے آیا ہے, تمہیں نور کی طرف لے آیا ہے, ظلموں سے نکالا ہے, جہالت سے نکالا ہے, علم کی طرف لے آیا ہے, نقص سے نکالا ہے, کمال کی طرف لے آیا ہے. آخر میں جا کر ایک چیز مانگ رہا ہے تم سے, پوری توجہ کا طالب ہوں. آخر میں جا کر کچھ نہیں مانگا, یہ دو یہ دو یہ دو, کچھ بھی نہیں مانگا. ایک چیز مانگی ہے, وہ بھی خدا کی قسم پیغمبر نے نہیں مانگی, اللہ نے منگوائی ہے. اللہ نے خود پیغمبر نے نہیں مانگی ہے. قرآن پڑھے جا کر, ایک چیز مانگی ہے, کچھ نہیں مانگا. اور کیا کہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کچھ نہیں مانگتا ہوں تم سے, ایک چیز مانگتا ہوں بس, میرے اہل بیت سے محبت کرنا. میرے اہل بیت سے محبت کرنا. میرے اہل بیت سے محبت کرنا. کیا مانگ رہا ہے؟ نہ مال, نہ دولت, نہ کچھ, یہ مانگ رہا ہے. نماز نہیں مانگی ہے, روزہ نہیں مانگا, حج نہیں مانگا, اور وہ تو اللہ نے مانگا. وہ تو اللہ نے کہا ہے ان کو نماز پڑھے, تو پیغمبر نے کہا نماز پڑھو. جو پیغمبر مانگ کے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے, کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ, اس رسالت پر, اس 63 سالہ محنت پر, اس اسلام پہنچانے پر, اس ہدایت دینے پر, اس نور کو پھیلانے پر, اس پتھر کھانے پر, زخمی ہونے پر تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, فقط ایک چیز مانگتا ہوں, ان سے محبت کرنا. ان سے فاطمہ, علی, حسن اور حسین سے محبت, میرے اہل بیت سے محبت کرنا. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ہیں. میں آج وضاحت کر کے جاؤں گا, خدا ابہام نہ رہے. اس لیے کہ یہ میرے, فاطمہ میری بیٹی ہے, علی میرا داماد ہے, حسن و حسین میرے نواسی. اس لیے اگر یہ معیار ہے تو یقین کریں اس سے کم تر معیار ہے کوئی. اگر یہ معیار ہے اجر رسالت مانگنے کا, کیونکہ یہ میرے بیٹے ہیں, کیونکہ یہ میری بیٹی ہے, کیونکہ یہ میرا داماد ہے, نہ یقین کریں کہا اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کو جنت کا سردار بنایا ہے, اس لیے ان سے محبت کریں. اللہ نے ان کو جنت کا سردار بنایا اس لیے. لو اجتماع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار, اگر سارے لوگ علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اجتماع الناس علی حب علی, علی میرا داماد ہے اس لیے اس سے محبت کرنا. کہا نہیں خدا کی قسم, کیونکہ میں مدینۃ العلم ہوں, علی بابہا, علی اس کا دروازہ ہے, میرے علم کا دروازہ ہے, میرے کمالات کا دروازہ ہے. جو کچھ تمہیں محمد میں نظر آتا ہے اس کا اللہ نے دروازہ علی کو قرار دیا. اس لیے محبت کرو. اچھا فرق ہے, باپ
بیٹے سے محبت نہیں کرتے؟ واجب نہیں ہے؟ مسلمان مسلمان سے، مومن مومن سے، مومن مسلمان سے، مسلمان مومن سے، واجب نہیں ہے؟ واجب ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ نہ، یہ محبت اور ہے، وہ محبت آخری جملہ تھا، آخری جملہ، یہ محبت اور ہے، وہ اور ہے۔ اس محبت نہ کرنے سے تم اسلام سے نہیں نکلو گے۔ باپ اگر بیٹے سے محبت نہیں کرتا اسلام سے نکل جائے گا؟ میرے سوال کا جواب دے بھائی، میں بڑا تو مدرس کہہ رہا ہوں، گناہگار ہوگا، اسلام سے نہیں نکلے گا، ایمان سے نہیں نکلے گا، پوری توجہ کا طالب ہے، اسلام سے نہیں نکلے گا، ایمان سے نہیں نکلے گا، گناہگار ہوگا۔ اگر مسلمان مسلمان سے محبت نہیں کرتا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ صحابہ اگر صحابہ سے محبت نہ کریں تو گناہگار ہوں گے۔ تو جو ہے میری طرف کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ محبت اہل بیت ہے جس کو اللہ نے اساس اسلام قرار دیا، اساس اعمال قرار دیا، ایمان کی علامت قرار دیا اور اسلام کی علامت قرار دیا۔ اگر تم اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تم اسلام سے بھی جاؤ گے، ایمان سے بھی جاؤ گے۔ نہ تیرا رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، نہ تیرا کوئی خدا کے ساتھ تعلق ہوگا۔ وہ محبت اہل بیت ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ کسی کی محبت تیرے ایمان کا جوز نہیں ہے، کسی کی محبت تیرے اسلام کا جوز نہیں ہے، کسی کی محبت تیرے اسلام اور ایمان کا معیار نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ایک محبت ایمان اور اسلام کا معیار قرار دی ہے تو وہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی۔ شیعہ سنی کا اتفاق ہے اس بات پر، فقط اہل بیت کی محبت۔ اس لیے تو فرمایا تھا یا علی بغض کا نفاق و حب کا ایمان، یا علی تیرا بغض نفاق ہے اور تیری محبت حقیقت ایمان ہے۔ تیرا بغض نفاق ہے۔ کس صحابی کے بارے میں کہا ہے؟ بھائی لے کتاب یقین کرے کوئی، کسی صحابی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ فلاں صحابی کا بغض ایمان ہے؟ بغض نفاق ہے اور محبت ایمان ہے۔ فقط اہل بیت کی محبت کے بارے میں کہا ہے اور علی کی محبت کے بارے میں کہا ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ کہا یا علی تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا فقط منافق۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور اہل بیت کی محبت پہ اکٹھے ہو جائے۔ یہ پیغمبر کا مطالبہ ہے، ہمارا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ہم نے طلب کیا ہے۔ اجر رسالت ہم نے مانگا، ہم نے نہیں مانگا، اللہ کے نبی نے منگوایا، اللہ نے مانگا۔ نبی نے مانگے، اللہ نے منگوایا۔ نبی نے خود بھی نہیں مانگا، اللہ نے منگوایا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور اس محبت کو عمل کی صورت میں لے۔ اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں کوٹ 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 کر بھری ہونا چاہیے اور عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ آخری نبی کے ساتھ محبت کرو، معرفت کرو جس طرح معرفت کرنے کا حق ہے۔ پورا قرآن بڑھا ہوا ہے خدا کی قسم نبی کی مدد، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، ایسے سے یا ایھا النبی، یعنی پیغمبر کو اللہ نے نام کے ساتھ بلانا بھی پسند نہیں کیا، لقب کے ساتھ، لقب یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، وہ منع بھی کی ہے۔ جو سورہ حجرات دیکھ، ادب پیغمبر ہے پوری سورہ حجرات، جو بے ادبی کرتے تھے پیغمبر کے بارے میں سورہ حجرات نازل ہوئی، پیغمبر کا ادب کرو۔ اس طرح نہ پکارا کرو میرے نبی کو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح نہ پکارا کرو۔ من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے آوازیں لگاتے تھے، گھروں کے پیچھے سے آوازیں لگاتے تھے یا محمد۔ پھر نتیجہ کیا؟ آخری جملہ کرو اور دعا کا طالب۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کو یا محمد کہہ کر پکارو گے تو تمہارے اگلے اور پچھلے سارے اعمال میں ضائع کر دوں گا۔ فقط پکارنا ادب کے خلاف،
ادب کے خلاف، تو جو نبی پر جسارت کرے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی پھر اور ہوگا۔ اہل بیت سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں اور اللہ سے محبت کریں، اور اس محبت کا اظہار اپنے عمل کے ساتھ کریں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حبی و حب اہل بیتی اساس الاسلام۔ پیغمبر نے فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اساس الاعمال، اعمال کی بنیاد ہے۔ اسلام جس چیز کا نام ہے اس کی بنیاد اللہ نے اللہ کے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے۔ جس چیز کا نام اسلام ہے، اصول دین ہے یہ بنیاد، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب جتنے اعمال ہیں اور جتنے اصول دین، فروض دین ہیں، اس کی اساس اور بنیاد اللہ نے اہل بیت اور اہل بیت نبی اور نبی اور اہل بیت کی محبت کو قرار دیا۔ خداوند قدوس سے دعا ہے خدا بیت محمد و آل محمد ہمیں اس میلاد پر جتنی آپ کی رحمتیں ہیں اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تاچیر فرما، ہم گنہگاروں کے گناہوں سے درگزر فرما۔ خدا اس میلاد ببرکت کے واسطے اس گھر میں اور جتنے اس بستی کے گھر ہیں خدا ان کا رحمتوں کا نزول فرما۔ خدا بیت محمد و آل محمد جو بیمار ہیں ان کو صحت اللہ نصیب فرما، جتنے اس جمع حاضر میں بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں خدا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ان کو صحت کامل و عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی ہدایت اور توفیق فرما۔ خدا بیت محمد و آل محمد زمانہ دور سے پور ہو چکے ہیں، اپنی آخری حجت سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تاچیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم على محمد وآل محمد وآل بیت محمد بلندتر صلوات